موضوع الدرس في أمر الجهاد مع الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، سورة التحریم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاد فرمائیں کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمائیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے آخرت میں جہنم ہے، اور کیا ہی برا لوٹنا اور بری جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ پاک نے ایک مثال بیان فرمائی، للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ کفر کیا نوح علیہ السلام اور ان کی بیویوں نے، حالانکہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں میرے بڑے صالحین عباد کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، بس انہوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پیغمبر جو ہیں ان کو کسی چیز کا نفع نہ پہنچا سکے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ سورۃ التحریم میں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ، قصہ تحریم کا ذکر تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کفارہ یمین کا ذکر فرمایا کہ اگر قسم کھا لی جائے ایسے معاملات میں تو کفارہ دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں عورتوں کو جنہوں نے ہیلا کر کے اس مقام تک حضور پاک کو مجبور کر دیا کہ حضور نے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا، ان کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تمہارے دل جو ہیں وہ حقیقت سے ٹیڑھے ہوئے ہیں، اور اگر تم توبہ نہیں کرو گی بلکہ اپنے ضد پہ اور انا پہ قائم رہو گی تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ اپنے پیغمبر کے مددگار ہیں، جبریل بھی اور پھر سارے ملائکہ بھی اور صالح المومنین بھی، سب اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر تنبیہ اور تحدید آئی ایک دوسری رنگ میں کہ اگر اللہ اور تمہارا رب یہ چاہے اور حکم فرما دے حضور پاک کو کہ تم سب کو طلاق دے دیں تو وہ قادر ہیں کہ تم سے بہتر بیویاں حضور کو عطا فرمائیں۔
پھر ان عورتوں کی صفات بیان کی گئیں کہ مومنات مسلمات مومنات قانتات الی آخری۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر والوں کی تربیت کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کو غلط کاموں سے بچاؤ، تبھی وہ جہنم سے بچیں گے نا۔ اور وہ جہنم ایک ایسی بلا ہے کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ بندے ہیں یا پتھر ہیں۔ پھر اس جہنم کی نگرانی پہ بندے نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اور فرشتے بھی ایسے جو تند خو ہیں اور سخت ہیں، بڑی قوت والے، اور فرشتے بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں فرمایا کہ کافرو، آج قیامت والے دن تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی عذر معذرت قبول نہیں ہوگی، اور اللہ تمہیں جو سزا دے رہے ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ نے پورے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو، لیکن توبہ نصوحا۔ توبہ نصوحا کا معنی کیا ہے کہ ندامت ہو، گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کر دے، کبھی پھر اس گناہ کی طرف نہ آئے، تو یہ توبہ نصوحا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن صرف اللہ کا نبی اور ایمان والے جو ہیں وہ رسوا نہیں ہوں گے، کافروں کے لیے تو خزی شدید کا دن ہوگا۔ اور پھر مومنوں کی شان بھی بیان فرمائی کہ دنیا میں وہ نور ایمان پہ تھے، دنیا میں ان کو ہم نے نور قرآن دیا، دنیا میں ہم نے ان کو نور نبوت دیا، نور ہدایت دیا، اور وہی نور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ رحمت سے قائم ہوگا کہ ان کے آگے بھی اور دائیں بھی نور ہوگا، اور اس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور ساتھ اپنے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہوں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارا نور قائم دائم رہے، ایسا نہ ہو جیسے منافقین کو ملا اور بجھا دیا گیا، اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، آپ ہر چیز پہ جو ہے وہ قادر ہیں اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اب ان آیات میں حکم آتا ہے کہ میرے نبی جہاد کرو، تو جہاد کا ان احکام سے کیا تعلق؟ احکام جو تھے وہ تو چل رہے تھے گھریلو عورتوں کے بارے میں، لیکن درمیان میں یہ ذکر آ گیا کہ اے میرے نبی آپ جہاد کریں کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، ان سے سختی کریں۔ تو اس کی آپس میں ربط کیا ہے؟ اس کو مفسرین اپنی اصطلاح میں فرماتے ہیں ربط بین الآیات، کہ آیات کا آیات سے کیا ربط ہے؟ کیوں اللہ کا کلام ہے وہ بے ربط تو نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام جو ہے وہ تو علی احسن نظم و نسق، بڑی عظیم اس کی ترتیب ہے، تو پھر ایسی آیات درمیان میں کیسے آ جاتی ہیں؟ اسی لیے کافر جو ہیں، دشمنان اسلام جو ہیں، اعدائے اسلام جو ہیں، سب سے پہلے تو یہودی ہے، ان کے بعد نصرانی ہیں، اور ان کے بعد ہندو بھی ہیں۔ ہندوؤں نے بھی قرآن شریف پر تقریباً 5000 اعتراض کیا ہے، یہودیوں نے بھی کیا ہے، نصرانیوں نے بھی کیا ہے، چونکہ وہ تو دشمن ہیں، تو اس لیے وہ اس قسم کے سوالات پیدا کرتے ہیں۔ مومن کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اللہ کا قرآن ہے، بس آمنا و صدقنا، بس ہمیں مزید باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مشکل تب ہوتی ہے کہ جب کوئی دشمن اعتراض کرتا ہے کہ جی معاملہ چل رہا تھا حضور پاک کی بیویوں کا، تحریم اصل کا، تحریم ماریہ کا،
تو اس میں جہاد کا تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا، تو پھر یہ آیت درمیان میں جہاد کا حکم کیسے آ گیا؟ تو یاد رکھیں کہ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو ہے ایمان والوں کے لیے جن کا قرآن پہ ایمان ہے، ان کے لیے تو جواب یہ ہے کہ بھی قرآن جو ہے وہ کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک جو ہے وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کوئی جغرافیہ نہیں ہے، کوئی قصص نہیں ہے کہ اس میں ترتیب ضروری ہو کہ فلاں قصہ ہم شروع کریں ابتدا سے انتہا تک۔ حالانکہ قرآن پاک جو ہے وہ تو ہدن ہے، ہدایت ہے، نور ہے، موعظہ ہے، ذکر ہے، شفا ہے، تو پھر حکیم تو جیسے مرض دیکھے گا دوائی بدل دے گا۔ تو جب ہدایت ہوگی، موعظت ہوگی، اس میں ترتیب کا کیا تعلق ہے؟ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں، تو وہ اس میں ترتیب نہیں ہے، کسی صورت میں ایک حصہ ہے، دوسری صورت میں پھر دوسرا حصہ ہے، تیسری صورت میں پھر تیسرا حصہ ہے۔ کیوں؟ ترتیب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہے موقع پر علاج کی، کہ بیماری سامنے آئی، علاج آ گیا، اعتراض سامنے آیا، جواب آ گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے، کتاب موعظت ہے، اور جب آدمی نے ہدایت کر دی، آپ اپنے بیٹے کو ہدایت کرتے ہیں، اب یہ تو نہیں کہ ترتیب سے عمل کریں گے کہ جی کل میں نے چونکہ آپ کو یہ کہا تھا اور بات یہاں ختم کی تھی، اب جناب میں آگے شروع کر رہا ہوں، یہ کوئی بات ہے؟ جیسے ضرورت ہوگی سمجھا دو گے۔ اس نے نماز میں کوتاہی کی، آپ ہدایت کر دیں۔ اس نے گلی کے لوگوں سے جھگڑا کیا، آپ اس کو ہدایت کر دیں۔ اس نے کسی سے مار کٹائی کی، آپ ہدایت کر دیں۔ اس نے کوئی غلط چیز کھا لی، سگریٹ پی لی، کچھ کر لیا، آپ تو جیسے جیسے حالات ہوں گے ویسے ہدایت ہو۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کو 23 سال کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے۔ اللہ چاہتے تو ایک ہی دفعہ سارا قرآن حضور کے سینے میں جما دیتے۔ یہ بھی شان کرم تھا کہ جیسے جیسے حضور کو ضرورت پیش آئی فوراً جواب۔ یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں سوال ہوا، جواب آ گیا۔ یسألونک عن الانفال، صدقات کے بارے میں سوال ہوا، جواب آ گیا۔ یسألونک ماذا ينفقون، فوراً جواب آ گیا۔ جب نصارہ کا وفد حضور سے مناظرے کے لیے آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فوراً جواب آ گیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ تو جو ضرورت پیش آتی رہی قرآن اترتا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد قرآن آ گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ عرفات میں حجۃ الوداع کا موقع ہے تو حکم آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ تو یہ جواب جو ہے یہ تو ہے مسلمانوں کے لیے بھی، جب قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن ذکرہ ہے، قرآن نصیحت ہے، تو حسب حال نصیحت ہوگی بس۔ اب دوسرا جواب ہوتا ہے اعدائے اسلام کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ربط کے جھگڑے نہیں تھے، ایمان والے تھے صحابہ۔ حضور پاک نے قرآن سنا دیا، بس آمنا و صدقنا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی کبھی یہ اعتراضات نہیں ہوئے،
جوں جوں ہم دور ہوتے گئے اور سرکار دو جہاں کے زمانے سے ہم بہت دور چلے گئے اور فتنے پیدا ہوتے گئے تو اب مسائل پیدا ہوئے، اب معترضین نے قرآن پہ اعتراضات کیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایسے علماء پیدا کرتے ہیں، ایسے مجدد پیدا کرتے ہیں جو اللہ کے دین کی تجدید کرتے ہیں اور دشمنوں کو ہر بات کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے پھر علماء نے ربط پر کتابیں تفسیریں لکھی باقاعدہ، جیسے کہ علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر لکھی نظم الدرر فی ربط الآیات والصور، بڑی عظیم شان تفسیر ہے، پہلے تو نایاب ہو گئی تھی، اب الحمدللہ چھپ گئی ہے تو مل جاتی ہے۔ اسی طرح علوم القرآن کے نام سے کتابیں آئیں، اسی طرح احکام القرآن کے نام سے کتابیں آئیں، اسی طرح اعجاز القرآن کے نام سے کتابیں آئیں، اسی طرح الاتقان لکھی گئی، اسی طرح البرہان لکھی گئی، اسی طرح اسرار التکرار فی القرآن لکھی گئی۔ ہر دشمن کے سوال کا رد کیا گیا اور جواب دیا گیا۔ اور یعنی آپ حیران ہوں گے کہ دشمنوں نے جس طرح یعنی رخ اختیار کیا، علماء نے اسی طرح پھر ان کے منہ پہ رد کیا۔ جیسے مثلا ایک جماعت ہے، آج بھی ہے دنیا میں، ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ یہ 19 کا جو عدد ہے نا، یہ بڑا مبارک ہے۔ بعض لوگ 7 کے عدد کو مبارک سمجھتے ہیں اور 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے 19 کا عدد اختیار کیا، اسی لیے وہ ہر حال کوشش کرتے ہیں کہ ان کی گاڑی کا نمبر ہو تو اس میں 19 آنا چاہیے، اگر ان کے گھر کا نمبر ہے تو وہ بھی 19 ہو، ٹیلی فون ہے تو اس میں بھی 19 کا عدد آنا چاہیے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی، اس کے 19 ہی ورقے ہیں، اور پھر اس کے جو انہوں نے اس کتاب میں عبارات لکھی ہیں وہ 19 صفحوں پہ ہیں، اور ہر صفحے میں 19 سطریں ہیں، اور ہر سطر میں 19 جملے ہیں، انہوں نے کتاب لکھ دی۔ اب علماء نے سوچا کہ بھئی اس کا تو جواب آنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے 19 ہو یا 20 ہو یا 13 ہو یا 7 ہو یا 14، یہ تو عادات ہیں۔ اب کسی کے بعد یہ تو نہیں ہے کہ 1300 ہوں گے تو پھینک دے گا، 13,000 ہوں گے تو پھینک دے گا، اس لیے کہ عدد منحوس آ گیا لہذا پھینکو باہر۔ تو محض ایک تصورات ہیں، اور ضعیف العقیدہ لوگوں کو دھوکے دیے جاتے ہیں کہ یہ تمہارے نام کے ساتھ یہ عدد ملتے ہیں، اگر ان عدد پہ تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا ورنہ نقصان نہیں ہے۔ تو سارے ایک باطل فرقوں کا ہے، لیکن دشمن کو جواب تو دینا تھا۔ تو علماء نے بھی ان کے رد میں کتاب لکھی کہ بھائی تم اگر 19 کے عدد پر یقین رکھتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف گن لو، 19 ہیں، پھر قرآن پر بھی مان لاؤ۔ اسی طرح سورۃ اقرا بسم ربک الذی خلق کے سے والناس تک 19 سورتیں ہیں، قرآن پر بھی مان لاؤ۔ اسی طرح سورۃ قاف میں حرف قاف جو ہے وہ 57 دفعہ آیا ہے، 3 پہ تقسیم کرو تو 19 کا عدد نکلتا ہے، تو قرآن پر ایمان لاؤ۔ اور اگر تم ایمان نہیں لے آؤ گے تو یہ بھی سن لو گے جہنم پہ بھی 19 فرشتے ہیں، علیہا 19، پھر وہ بھی تمہاری انتظار کر رہے ہیں۔ تو علماء نے الحمدللہ ہر حال میں رد کیا، ہر انداز میں رد کیا۔ اب جب علماء نے ان کو یہ جواب دیا تو پاگل ہو گئے، انہوں نے تو قرآن شریف میں بھی 19 کا عدد نکل آیا، پھر ہمیں تو قرآن پر ایمان لانا چاہیے، ہم قرآن کا پھر انکار کیوں کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن پاک کی صورتوں میں بھی نکل آیا۔ تو انہوں نے اتنی طویل اس کا رد لکھا نا جی کہ دشمنوں کے منہ بند ہو گئے، اس کے بعد ان کو جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ کوئی دوسری کتاب لکھ سکے۔
بس ختم ہو گئے۔ اسی طرح جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ دہلی میں شاید پرانے دور کی بات ہے، ایک پادری تھا عیسائیوں کا، فنڈر یا کیا نام تھا اس کا، وہ بڑا ہی زبان دراز تھا اور بڑا ہی مناظرے کرنے والا آدمی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ مسئلہ تثلیث پر میرے ساتھ مناظرہ کرو، کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور پھر تین میں سے ایک الہ ہے۔ انہوں نے کہا بھی مسلمانوں میں جرأت ہے تو آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ تو حضرت شیخ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا چیلنج قبول کیا۔ انہوں نے فرمایا بالکل ہم مناظرے کے لیے حاضر ہیں۔ تو جس جلسے کا وقت شروع ہو گیا، حضرت کی گاڑی لیٹ ہو گئی، پہنچنے میں دیر ہو گئی، خدا کی قدرت ہے، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اب اس نے تو جناب میز پہ ناچنا شروع کر دیا نا، دیکھا مولویوں کا، دیکھا حال دیکھ لیا مسلمانوں کا، مولوی بھاگ گیا۔ اس نے گاڑی لیٹ ہو گئی، ایک دن پہلے آ جاتے اگر ان میں ضرورت تھی مناظرے کی تو، ضروری آج والی گاڑی پہ آنا تھا۔ اور شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک آدمی تھا وہ جلسے کے باہر ایک ریڑھی لگا کے شکرکنیاں بیچ رہا تھا۔ جب اس کو حد سے زیادہ اس نے بکواس شروع کیا، اس کو جوش آ گیا، اس نے شکرکنیاں وہیں چھوڑی، آہستہ آہستہ چلتے چلتے اسٹیج کے قریب آ گیا۔ اس نے کہا اچھا پادری صاحب، وہ مولوی صاحب تو تب آئیں گے، مجھے مسئلہ سمجھاؤ، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو سیدھی سوچ کے بات کرو، عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ خدا کا ایک ہی بیٹا ہے یا اور بھی کوئی بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا پادری تیرا دماغ خراب ہے، میں غریب آدمی ہوں، شکرکھنڈیاں بیچ کے روٹی کھاتا ہوں، میرے 11 بیٹے ہیں، ایسے کمزور خدا کو میں نہیں مانتا جس کا ایک ہی بیٹا ہے صرف، اس کے بعد بیٹا ہی کوئی نہیں ہوا اس سے۔ اچھا خدا ہے بھائی۔ پادری صاحب کی بولتی بند ہو گئی، مناظرہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس نے کہا ان کے جب جاہل سے میں بات نہیں کر سکتا تو عالم سے کیا بات کروں گا؟ اور نے کہا اچھا خدا ہے بھائی، 11 بچے میں نے پیدا کر دیے، اس کا آج تک ایک بچہ ہے، اب اس کا کیا جواب دے؟ تو اصولی بات ہوتی ہے کہ دشمن کو کبھی الزامی جواب بھی دینا ہوتا ہے، خصم کو خاموش کرنے کے لیے اسی کی زبان میں بھی کبھی بات کرنی پڑتی ہے، اور کبھی خصم کو علمی جواب دیا جاتا ہے۔ اگر وہ علمی سوال کرے تو اس کا جواب بھی پھر علمی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بات کو دماغ میں رکھا کریں۔ مجھے یاد ہے، بلکہ میں اس مناظرے میں موجود بھی تھا، حضرت قریشی صاحب، حضرت دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے خطیب بھی تھے، مناظر بھی تھے۔ مناظرہ ہو گیا شیعہ سے، شیعہ کا مناظر مولوی اسماعیل تھا، وہ بھی بہت بڑا مناظر تھا اور بڑا قابل تھا۔ میں بھی اس مناظرے میں موجود تھا جو کہ میرے علاقے میں تھا۔ اب مناظرہ جب ہونے لگا نا جی، تو ایک طرف شیعہ کا مجمع تھا، ایک طرف اہل سنت کا مجمع تھا، درمیان میں وہ سٹیج لگایا گیا تھا، ادھر اہل سنت کا مناظر تھا، ادھر شیعہ کا مناظر تھا، اور سٹیج پر ٹیبل پر کتابیں سب نے لگائی ہوئی تھی، 2 اس کے معین مناظر تھے، 2 ان کے معین مناظر تھے۔ طے یہ ہوا تھا کہ ہر آدمی 15 منٹ کے لیے بولے گا، وہ پھر خاموش ہوگا تو دوسرا مناظر 15 منٹ میں جواب دے گا۔ اب پہلی باری جو شیعہ کی آئی تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو بھائی، تم شیعہ ہو یا سنی ہو، درود کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، حضور پاک پہ درود پڑھو۔ اور اس نے خود بھی درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شیعہ اتنا تک پڑھتا ہے۔ اب لوگوں نے بھی درود شریف پڑھا، درود کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو بہرحال اس کے بعد اس نے اپنے موضوع پہ روشنی ڈالی کہ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ بنات پہ ہمارا مناظرہ ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے اور
اہل سنت کہتے ہیں 4 بیٹیاں ہیں، تو اس پہ ہمارا مناظرہ ہوگا، تمہید باندھی اور 15 منٹ ختم ہو گئے۔ اب جواب کے لیے تو قریشی صاحب کھڑے ہوئے، تو اب جواب دینا تھا نا، انہوں نے کہا بھئی شیعہ ہو یا سنی ہو کلمہ پڑھو۔ اب کلمہ بھی سب کو پڑھنا تھا، کون انکار کر سکے؟ اور انہوں نے کہا، پھر آپ نے فرمایا اچھا کلمہ شریف پڑھ لیا، اب درود پڑھو۔ تو مولوی اسماعیل نے کہا کہ دیکھو مولانا وقت ضائع نہ کرو، میں درود پڑھا چکا ہوں۔ تو قریش صاحب نے کہا تمہارا درود تو غلط ہے، تم نے غلط پڑھایا ہے۔ وہ بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے، عقیدے کی بات ہے، اگر میرا درود غلط ہے تو قرآن سے ثابت کرو، کیونکہ پہلی دلیل جو ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو پھر حدیث میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ قرآن سے ثابت کریں کہ شیعہ کا درود غلط ہے، ہمارا درود یہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو قریشی صاحب نے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو آواز بھی دیا تھا، انداز بھی تھا، خطابت بھی تھی، تو انہوں نے بڑے ذوق سے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو اہل سنت جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو ان کے درود میں صلی کا صیغہ بھی اور سلم کا صیغہ بھی ہوتا ہے، چونکہ قرآن میں دونوں صیغے ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اور تم شیعہ جو پڑھتے ہو صلی تو پڑھتے ہو، سلم نہیں پڑھتے ہو، لہذا قرآن کے مطابق جیسے تمہارا دین ناقص ہے ایسے تمہارا درود بھی ناقص ہے۔ تو اس طرح جب جواب آتے ہیں، اب وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ اس کے بعد کون سا اور تیر تھا جو مار لیتا ہو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی یہ درمیان میں یہ حکم کیسے آ گیا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی جاہد، جہاد کریں کافروں کے خلاف، منافقین کے خلاف۔ یاد رکھو منافقین سے مراد یہاں عقیدے کا منافق ہے۔ عقیدے کا منافق کیا مانا کہ جو ظاہراً کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے کافر تھے، اندر سے کافر تھی۔ لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو کہتے بھی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو تو ہم استہزاء کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا، بلکہ قرآن میں سورۃ المنافقون کے نام سے سورت بھی اتاری، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ بھی گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے تو ڈھال بنایا ہوا ہے کہ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر مسلمان ہار گئے تو پھر ہم کافروں کے ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کا حال ہمیشہ یہی ہوتا ہے، مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ جیسے کہ اردو کا محاورہ ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ان کا بھی پھر وہی حشر ہوتا ہے۔ اور منافقین جو ہیں سب سے بڑے دشمن ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ان کو جہنم کے نچلے
نچلے طبقوں میں ڈال کے سزا دی جائے گی۔ تو اب اللہ نے حکم دیا کافروں سے بھی جہاد کرو، منافقین سے بھی جہاد کرو، ہر حال سے جہاد بھی سیف بھی کرو اور جہاد بھی لسان بھی کرو۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی نہیں کی جاتی ہے۔ کافروں کے ساتھ کیا نرمی ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کافر گلی سے گزر رہا ہے اس کا راستہ تنگ کر دو تاکہ تمہارے دل میں کافروں کے ساتھ نفرت جو ہے پکی ہو جائے، اور ان کو کھل کے کہو کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور ساتھ یہ بھی فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کبھی میرے دشمنوں کو دوست نہ سمجھو۔ اور آج مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہو کیا ہے، سارا بھروسہ ہی کافروں پہ ہے، تعلق ہی کافروں سے ہے، سہارا بھی کافروں کا ہے، اللہ پر تو کوئی یقین ہی نہیں نا، کوئی اعتماد ہی نہیں ہے نا۔ اور اللہ کہتے ہیں میرے دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن تَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ایسی قوم سے دوستی نہ کرو، اگر تم کافروں سے دوستی کرو گے تو گویا تم بھی ان میں سے ہو۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کیوں پاگل ہو گئے ہو، اتبتغون عندهم العزہ، کیا تم غلبہ اور عزت کافروں سے مانگتے ہو؟ للہ العزت جمیعا، غلبہ اور عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو خود بیچارے محتاج ہیں۔ ہم ایک ہوا چلا دیں، طوفان چلا دیں، ہم ایک دریا کو اٹھا دیں، ہم کسی جگہ آگ بھڑکا دیں، ہم کسی جگہ دریا پہاڑوں میں آتش فشاں پھٹا دیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے تو اپنے پلے میں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ ان کے ساتھ زبانی بھی معاملہ سخت ہو اور عملی بھی جہاد کریں، اور ان کو ساتھ یہ بھی بتا دیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر ان سے دوستی کرو گے تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، مأواہم جہنم وبئس المصیر، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب یاد رکھو کہ ربط کیا ہوگا، یہاں سے اللہ نے بڑے لطیف انداز میں اشارہ فرمایا، جیسے پہلے اللہ نے عتاب فرمایا لیکن لطف کے ساتھ، عتاب بھی ہے اور لطف بھی ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم، خطاب کے ساتھ اللہ نے نام نہیں لیا کہ یا محمد لم تحرم، یا ایھا النبی، یعنی عتاب بھی ہے لطف و کرم بھی ہے، اور آگے فوراً یہ بھی بتلا دیا لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اشارہ بھی کر دیا میرا مدنی آپ کی شان کے یہ زیبا نہیں تھا کہ بیویوں کی رضامندی کے لیے میرے حلال کو حرام کر دے، لیکن ہم نے بخش دیا ہے کیونکہ ہم مہربان ہیں، ساتھ فیصلہ بھی سنا دیا تاکہ حضور انتظار میں نہ رہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ساتھ بتلا دیا۔ جیسے منافقوں نے حضور سے جہاد میں نہ جانے کے لیے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ان بیوتنا اورا، ہمارے گھر اکیلے ہیں، کوئی رکھوالی نہیں ہے، گھر والے پریشان ہیں، آپ ہمیں اجازت دیتے تو ہم جہاد میں نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب دیکھیں اللہ کی طرف سے عتاب بھی آیا، لیکن عتاب میں لطف و کرم دیکھو، فرمایا عفا اللہ عنک لما زنت لہم، میرا مدنی ہم نے تو خیر آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ معاف پہلے کر دیا ہے، یہ لطف و کرم ہے اور یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں بھی دیکھیں اللہ پاک نے وہی خطاب، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میرے نبی آپ بیویوں سے ناراض ہو گئے، آپ نے 1 مہینے تک ان سے بول چال جو تھی وہ بند کر دی، آپ نے ایلا کر لیا، تو آپ اپنا غصہ بیویوں پہ نہ نکالیں، کافروں پہ غصہ نکالیں، غصے کا مقام کافر ہیں، منافق ہیں، گھر والے نہیں ہوتے غصے کا مقام، گھر والوں کے ساتھ تو پھر درگزر کرو نا، گھر والوں کے ساتھ تو پھر باتیں سہنی بھی پڑتی ہیں اور نبھانا جو ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ شام کو تو دونوں نے اکٹھا ہونا ہے کمرے میں، تو جھگڑا کب تک چلے گا آخر؟ تو جب بعد میں جا کے تم نے شرمندہ ہونا ہے تو پہلے جھگڑا ہی کیوں کرتے ہو؟
وہ دیہات میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو مارا بڑا. دیہات میں تو یہ عام بات ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ بس یہ بیوی نہیں ہے، بس ہماری غلام ہے، ہماری مملوکہ ہے، ہم نے گویا اس کو خرید لیا ہے، اب ہماری مرضی ہے، اس کو جیسے استعمال کریں، جیسے سزا دیں، جس کام میں لگائیں. اس نے بیوی کو مارا اور اللہ معاف کرے بے تحاشا مارا. تو جو ذمہ دار تھا اس کو پتہ لگا کہ فلاں بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ آج بڑی زیادتی کی ہے، ظلم کیا، اس کو لکڑیوں سے مارا ہے. تو ذمہ دار جب کھیت میں آیا تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، اس کو بڑی سخت مارا اس نے. تو ذمہ دار غصے میں آیا اور اس کے پاس آیا، کہنے لگا تمہیں مارا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ میں اس کو ایسا کر دوں گا، میں اس کو تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا، آج میں اس کو اتنی بڑی سزا دوں گا. تو اس نے کہا صحیح، آپ ہمارے سردار ہیں، وڈیرے ہیں، میرے شوہر کو سزا نہ دینا. اس نے کہا بڑی پاگل عورت ہو، دیکھو تمہارے سارے بدن پہ نیل پڑے ہوئے. اس نے کہا سائیں جو ہوا مارتا تو ہے لیکن پھر رات کو میرے پاؤں بھی تو پکڑ کے بیٹھتا ہے نا. جب پاؤں پکڑ لیتا ہے تو اکڑ تو ختم ہو گئی نا، پھر خانگی دکھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے میاں بیوی کے جھگڑے جو ہیں نا وہ الگ چیز ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نے غصے میں آنا ہے، ناراض ہونا ہے، کافروں پہ ناراض ہوں، منافقوں پہ ناراض ہوں، ان سے سختی کریں. اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کے بارے میں کہ میرا مدنی یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی ہے، بیوی کافرہ ہے. اگر آپ کی بیویوں سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کوئی کفر تو نہیں ہوا، ان کی بیویوں نے تو کفر کیا. آپ کی بیویوں نے تو آپ کی محبت میں آ کے بس ایک بہانہ بنایا کہ حضور بی بی زینب کے گھر میں زیادہ وقت نہ لگائیں، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ حضور پاک سے ہم زیادہ محروم نہ رہیں، ہمارے پاس بھی آئیں. تو آپ تو سارا وقت وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے کوئی کفر تو نہیں کیا، لیکن سابقہ پیغمبر سب سے پہلا رسول ہے بیوی کافر ہے، جس نے 950 سال دین بیان کیا، بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی. تو اگر 950 سال کے بعد بیوی نے کہنا نہیں مانا تو آپ کی بیوی نے بھی اگر غلطی کر لی اور ایک بات سے آپ نے روکا تھا اور اس نے بھی کہنا نہیں مانا تو آپ معاف کر دیں. آپ یہ تو نہیں نا کہ ان سے ہمیشہ کے لیے 1 مہینے تک کے لیے بولنا چھوڑ دیں. جو بیویاں آپ کی جدائی 10 منٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی ان کو آپ نے 1 مہینے تک رلا دیا ہے. دیکھو پیغمبر کی بیوی ہے لیکن کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے لیکن کافرہ ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وہ میرے پیغمبر جو تھے اتنے شان والے تھے کہ عبادنا من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ کی بیویاں تم بھی خبردار اس فخر میں نہ رہنا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں. اگر تم نے بھی ایمان کے خلاف بات کی تو پھر وہی ہوگا جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ہوا ہے کہ تم بھی فرما برداری کیا کرو اور اللہ کے نبی کی یہ اعراض نہ کیا کرو، اللہ کے نبی کو تنگ نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانا جو ہے وہ اللہ کو ایذا پہنچانا ہے، اور ایذا پہنچانے والے کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے. لہذا اس میں یعنی ازواج مطہرات کے لیے بھی ہدایت تھی، سرکار دو عالم کے لیے بھی ہدایت تھی. تو اب دیکھیں اس آیت کا پہلی آیات سے تعلق واضح ہے کہ نہیں ہے؟ واللہ عالم. میں ریاض سے آیا ہوں، میں نے پہلا عمرہ کر لیا ہے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں. بالکل لازمی بات ہے کہ آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں یا عرفات جائیں، یعنی حدود حرم کے باہر جا کے احرام باندھ کے آنا. کہتے جی ہمارے گاؤں کی مسجد کے لیے ہم نے چندہ کیا
الحمدللہ وہ مسجد بن گیا لیکن پیسہ بچ گیا. پیسہ بچ گیا ہے میرے بھائی تو کوئی مشکل نہیں، اسی مسجد پہ لگا دو، اس میں قالین بچھوا دو، اس کے حمام اچھے بنوا دو، اس کو اور کوئی ضرورت ہے مسجد کی وہ پوری کر دو، اور اگر پھر بھی بچتا ہے دوسری مسجد پہ لگا دو. لیکن آپ اللہ کے بندے مسجد میں تو جتنا لگاتے جاؤ تھوڑا ہے. ہمارے مہربان تھے، بزرگ بھی تھے، میرے ساتھ تو بڑی شفقت کرتے تھے، مجھے بیٹا سمجھتے رہے. قاضی محمد جی نے بھونگ میں مسجد بنائی، تحصیل صادقہ ضلع رحیم یار خان میں. وہ شخص جب تک زندہ رہا مسجد بنتی رہی، اور وہ مسجد اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے پوری دنیا میں ورلڈ میں چوتھے نمبر پہ انعام حاصل کیا. بس وہ اللہ کا بندہ مسجد کا عاشق تھا. ترکی میں جاتا کوئی ڈیزائن دیکھ کے آتا فون کر یہ بناؤ، کسی اور ملک میں جاتا وہاں دیکھتا کہ ہاؤس کیسے بنا ہوا ہے اور وضو کی جگہ کیا، اچھا یہ بناؤ. کسی تیسری جگہ جاتا کہتا یار یہ پتھر بڑا اچھا لگا ہے، اچھا ایسا پتھر لگاؤ. کسی چوتھی جگہ جاتا ہے یار کہتا ہے وہاں تو بڑا ماشاءاللہ محراب میں جو ہے نا مینا اور شیشہ اور مینے کا کام ہوا ہے، سونا لگا ہوا ہے، کہتا ہے یہ بھی لگاؤ. تو جب تک زندہ رہا وہ مسجد بنتی رہی بنتی رہی. آج بھی الحمدللہ وہ مسجد بچی ہوئی ہے. اچھا اس علاقے میں جب سیلاب آیا نا ان کے سارے گھر بہہ گئے لیکن مسجد اللہ نے بچا دی. کیا ہے انہوں نے مسجد اتنی اونچی بنائی تھی وہ تقریباً 10 فٹ پہلے سے اونچی تھی، تو اللہ نے محفوظ رکھ لیا. تو مسجد میں آپ نے لگانا ہے یار، مسجد کے پیسے بچ گئے، مسجد میں نہیں لگ سکتے، مسجد میں 1000 کام نکل سکتا ہے. انٹرنیٹ پہ ایک غیر مسلمان لڑکی سے دوستی ہوئی، وہ شادی شدہ ہے ماشاءاللہ، اس کے 2 بچے بھی ہیں. وہ شوہر کو طلاق دے کے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. جو عورت اپنے خاوند کو اور اپنے 2 بچوں کے بعد بھی نہیں ان کے ساتھ وفا کر سکی، تمہارے ساتھ وفا کرے گی؟ خدا کا خوف کریں. وہ جو غیر مسلم سے نکاح اہل کتاب سے جائز ہے، یہودیہ یا نصرانیہ سے، پہلے وہ اپنے مذہب پہ بھی تو ہوں نا. آج کل تو یہودی جو اسرائیل میں ہے وہ تو شاید مذہب پہ ہوں گے، لیکن باقی دنیا میں تو کوئی مذہب پہ نہیں ہے. یا نصرانی ہے، ان کو مذہب کا پتہ ہی نہیں، وہ تو لادین ہے، وہ تو دہریہ ہے، تو وہ تو اہل کتاب گویا ہے ہی نہیں. اچھا اگر اہل کتاب بھی ہو تو اس کی لڑکی سے نکاح جائز ہے جب مسلمان لڑکیاں نہ ملیں. یہ تھوڑا ہے کہ ہر آدمی اہل کتاب سے شادی کرنا شروع کر دے، بالکل غلط ہے. توبہ کرو، استغفار کرو. انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تم لوگوں کی شادی شدہ لڑکیوں سے محبتیں اور پینگیں بڑھاتے ہو. خدا کا خوف کرو. یہ بھی غور کرو کہ کوئی اگر تیری بہن، تیری بیٹی، تیری ماں سے ایسا انٹرنیٹ پہ دوستی کرے تو کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، وہ بھی تو عورت ہے نا. اللہ سے ڈرو اور ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. یہ جو چیٹنگ ہے اور یہ انٹرنیٹ ہے یہ 2 دھاری تلوار ہے. اگر اس کو خیر میں استعمال کرو تو بہت بڑی چیز ہے، اور شر میں استعمال کرو تو ہلاک کر دینے والی چیز ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا 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 واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مجاہدین کی نصرت اور مدد فرما. قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما.
یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما ارکان میں ہیں، یا اللہ فضا میں ہیں، بر میں ہیں، بحر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے بات بھائی اسی کے بعد جاؤ، یہ سارے جاہل ہیں، سارے بے وقوف ہیں، خام خواہ تمہیں دوائیں کھلا کھلا کے مار جاتے ہیں۔ وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے، سمجھدار ڈاکٹر، ساری باتیں سیدھا اس کے بعد پاگل تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ زیرو ڈبل فائیو آگے، زیرو ڈبل فائیو آگے، ڈبل فائیو آگے، زیرو 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 زیرو